حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے کئی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر کئی طرح کی مصائب اور امتحانات نازل کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو شروع سے لے کر آخر تک ہر جگہ آپ کے اوپر مصائب، پریشانیاں، امتحانات، تکالیف اور آپ کو رنج و مصیبتیں دی گئیں۔ حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں کن پر آتی ہیں؟ آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں پیغمبروں پر آتی ہیں۔ کہ اس کے بعد کہا گیا، یا رسول اللہ، ان کے بعد کس پر آتی ہیں؟ فرمایا جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، جو ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں، ان پر جو ہے سب سے زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ یہاں تک کہ آدمی ایمان میں جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی پریشانیاں، تکالیف جو ہے اس کو آیا کرتی ہیں۔ تو ایمان والوں کے لیے مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ولادت نہیں ہوئی تھی کہ بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا اور اپنے دربار کے کاہنوں سے، پجاریوں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ عنقریب تمہاری حکومت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے یہ تمہاری حکومت میں جو ہے فتور آئے گا اور خرابی آئے گی اور تمہارا زوال ہوگا۔ تب اس نے سب کو جدا کر دیا، جتنے شوہر تھے انہوں نے منع کر دیا کہ اپنی بیویوں کے قریب جائے، لیکن اللہ رب العزت جس کام کا ارادہ فرماتا ہے کوئی روک نہیں سکتا اس کو۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے قتل کے ڈر سے آپ کی والدہ نے آپ کو شہر کے باہر ایک غار میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ وہیں پر دن رات آپ کی پرورش ہوتی رہی۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ صبح و شام آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتے اور اپنی انگلی آپ کے منہ میں رکھ دیتے، ایک انگلی سے جو ہے دودھ جاری ہوتا جس کو آپ پیا کرتے، اور دوسرے سے شہد جاری ہوتا جس کو پی کر آپ نے جو ہے اپنی زندگی کو گزارا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے غیب سے آپ کی روزی کے اسباب فراہم کیے۔ تو جو اللہ والا ہوتا ہے ہر جگہ اللہ تعالیٰ اس کا حامی، مددگار اور ناصر بنتا ہے۔ اسی لیے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ اگر تم اللہ کے اوپر یقین رکھو، اس طرح توکل کرو، اس طرح توکل جو ہے کرو اللہ کے اوپر، جیسے پرندوں کو ہوتا ہے کہ وہ صبح جب اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب شام میں آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں، اگر تم بھی جو ہے اللہ پر بھروسہ رکھو، یقین رکھو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے رزق مہیا فرمائے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کب کہاں سے اس کے لیے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، کون سی چیز اس کے کہاں سے کھانے کے لیے آ جاتی ہے، کہاں سے دستیاب ہو جاتی ہے، اور کون سی چیز کب اس کو مل جاتی ہے، اور اس کا جو ہے زندگی گزارنے کے اسباب اللہ تعالیٰ مہیا اور فراہم کر دیتا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہمیں بزرگان دین کی سیرت میں ملتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسے چاہے رزق عطا فرماتا ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں آتا ہے کہ حضرت ایک مرتبہ گزر رہے تھے، کسی مقام پر آپ نے قیام کیا جہاں آپ کے مریدین حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک شخص جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا وہ آپ کے پاس آیا ملاقات کے لیے، تو آپ نے اس سے سوال کیا کہ بھائی آج کل کیا مصروفیات ہے، کیا کاروبار کر رہے ہیں، ذریعہ روزگار کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت کوئی کاروبار نہیں کر رہا ہوں، کوئی ذریعہ میرا روزگار نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا پھر کیا گزر کیسے ہو رہی ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہا ہے، میں نے ایک واقعہ دیکھا اور اس کے بعد سے میں نے جو ہے کاروبار کرنا چھوڑ دیا، تجارت کرنی چھوڑ دی۔ کہا کیا واقعہ؟ کہا کہ ایک طرف جنگل سے جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت شدید زخمی سانپ گرا ہوا ہے، اس کو جو ہے سکت نہیں ہے کہ آگے بڑھ سکے یا اپنی روزی تلاش کر سکے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کیسے کرے گا۔ یہی سوچ میں نے کہا
कि बैठ कर देखते हैं कि इसको रोजी कैसे पहुंचती है। थोड़ी देर गुजरी कि एक परिंदा आया और चंद चीजें खाने की अपने मुंह में लाया और सांप के मुंह में डाल दिया तो सांप ने खा लिया। सुभान अल्लाह, जब मैंने ये देखा सुभान अल्लाह, तो मुझे महसूस हुआ कि एक सांप की रोजी का इंतजाम हो सकता है जहरीले, तो मेरी रोजी का इंतजाम क्यों नहीं हो सुभान सकता? अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। ये सोचकर मैंने तमाम कारोबार छोड़ दिए और अल्लाह के ऊपर भरोसा किया, तवक्कुल के ऊपर बैठ गया। तो हजरत ने उसकी इस्लाह की, कहा कि एक आला दर्जा है और एक अदना दर्जा है। तुमने वाकया जो देखा, बेहतरीन वाकया देखा, अच्छा वाकया देखा, लेकिन उससे जो नतीजा निकाला वो निचले दर्जे का नतीजा निकाला। अल्लाह अकबर। तुमने ये देखा कि सांप जख्मी है, खाने पीने के काबिल नहीं है, उसकी रोजी का इंतजाम कैसे होगा, तो जो है उसकी जो रोजी का इंतजाम हुआ वो तुमने देखकर कहा कि अब मैं भी इस तरह बैठ जाऊंगा तो मेरा भी इंतजाम हो जाएगा। ऐ शख्स, बजाय उसके तू ये देखता, तू सांप को ना देखता, उस परिंदे को देखता कि जो खुद भी खा रहा है, दूसरों को भी खिला रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान तो नतीजा अल्लाह, वहां से ये निकालना था कि मैं कमाऊं, मैं खुद खाऊं और दूसरों को खिलाऊं। सुभान अल्लाह, तूने परिंदे से सबक हासिल नहीं किया, एक सांप से सबक हासिल किया। अल्लाह, तो बुजुर्गान दीन औलिया इकराम का जो मामला होता है वो हमेशा जो है आला दर्जे की सोच सुभान और अल्लाह, इसी की तालीम देते हैं। हाँ, तसव्वुफ अमल का नाम है, तसव्वुफ हरकत का नाम है, सुभान जमूत का नाम नहीं है, बैठ जाने का नाम तसव्वुफ नहीं है। सुभान अल्लाह, हाँ। सुभान अल्लाह, तरीक़त बजुज़ खिदमत खल्क नीस्त। बुजुर्गों ने फरमाया तरीक़त क्या है? खिदमत खल्क है, लोगों की भलाई। सुभान अल्लाह। अक्सर जो है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन मदनी साहब क़िबला जानशीन वतन मुतवल्ली चिश्ती चमन रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे, दुआ करते थे कि स्वामी इतना जी दियो जंब कुटुंब संभाए, स्वामी इतना दीजियो जंब कुटुंब संभाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। कि ऐ मेरे परवरदिगार, इतना मुझे अता कर दे कि इतना हो जाए कि मैं भी भूखा ना रहूं और जो आने वाला है मेरे पास वो भी खाना खा कर। सुभान अल्लाह, तो ये खैर ख्वाही, ये हमदर्दी, ये तमाम चीजें। अलगर्ज अल्लाह ताला चाहता है कि जिस तरह चाहे उसका रिस्क पहुंचा देता है, लेकिन इंसान को कोशिश करना है। तवक्कुल का माना क्या है? पूरी काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद नतीजा अल्लाह के हवाले कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान हमारी जितनी कोशिश थी हमने कर दिया, अब इसका नतीजा अल्लाह है। सुभान अल्लाह, हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसे जगह जाकर छोड़ दिया गया था कि अल्लाह के सिवा कोई जो है जानने वाला नहीं था आपका पता। अल्लाह ने उस गार में आपके जो है खाने का इंतज़ाम फरमाया और बड़े हुए आए। यहाँ पर मशहूर वाक़या है कि आतिश नमरूद, ऐसी आग कि अगर कोई उसे खरीद भी जाता तो जल भुन कर राख हो जाता। अल्लाह परिंदे अगर ऊपर से जाते